کے بنیادی سوال کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ارشد علی۔ ناظرین، پاکستان ہمارا گھر ہے، ہمیں پاکستان سے بے حد محبت بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان کو ایک ایسا کھیل کا میدان بنا دیا گیا ہے کہ جس کا جب جی چاہتا ہے یہاں پہ آ کے اپنی مرضی کا کھیل کھیلتا ہے۔ ڈالر پھینکتا ہے، پاؤنڈ پھینکتا ہے، سعودی ریال پھینکتا ہے، ایرانین ریال پھینکتا ہے اور مختلف قسم کے کھیل پاکستان کے اس میدان میں کھیلے جاتے ہیں۔ اور آج ہمارے اس گھر کی حالت، جو پاکستان ہمارا گھر ہے، وہ حالت ہے وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کی پراکسی وارز اس ملک میں کھیلی جا رہی ہیں۔ اسی حوالے سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی دکان بھی چمکاتے ہیں، اس میں کچھ این جی اوز بھی ہیں جو جہادی فیکٹریز جن کو مدرسوں کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی مدرسے اس ملک میں دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ یقیناً کچھ مدرسے ایسے ہوں گے جہاں پہ مسائل ہیں، اور نہ صرف یہ بلکہ ان مدرسوں کی ریفارمز کے لیے بے تحاشا ڈالرز بھی آئے، کوئی $100 ملین تو پچھلے تقریباً 10 سال میں آئے، اور وکی لیکس کے ایک ڈاکومنٹ کے مطابق ان $100 ملین میں سے تقریباً صرف $4 ملین خرچ ہوئے اور $96 ملین کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں چلے گئے۔ اور یہ ڈالرز آنے کا سلسلہ اس ملک میں مدرسوں کے نام پہ کوئی نیا نہیں ہے۔ ایک آپریشن سائیکلون تھا، یو ایس آرمی کے رابرٹ لونی نے ایک اپنا تھیسس لکھا دا جرنل آف سوشل پولیٹیکل اینڈ اکنامک اسٹڈیز فال 2003 میں، اور اس میں آپریشن سائیکلون کے حوالے سے انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات بتائی کہ امریکی پریزیڈنٹ جیمی کارٹر نے $500 ملین دیے کہ پاکستان میں مجاہدین کو تیار کیا جائے تاکہ وہ سوویت فورسز کے خلاف لڑیں۔ بعد میں اس امداد کو $4 بلین تک بڑھا دیا گیا اور اس کے ذریعے پاکستان میں مدرسوں کا ایک جال بچھا دیا گیا۔ 1980 تک جو 700 مدارس تھے، سن 2000 تک وہ 20,000 مدارس تک پہنچ گئے۔ اب بھی پاکستان کے حالات کچھ ایسے ہی ہیں کہ بے تحاشا ڈالرز بھی آ رہے ہیں، پاؤنڈز بھی آ رہے ہیں، لیکن وہ ان این جی اوز کو دیے جا رہے ہیں جو کہ اب ان مدرسوں کی ریفارمز کریں گے۔ یہ ڈالرز اور پاؤنڈز کہاں جا رہے ہیں اس پہ بھی جاننا چاہیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے انٹروڈکشن کرواؤں، بلاول بھٹو زرداری صاحب، چیئرپرسن پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے کل ایک بہت انٹرسٹنگ اور بہت اہم بات کی۔ آئیے سنتے ہیں انہوں نے کیا کہا۔ ہم نہ عرب ہے کہ ہم ان کی تہذیب سمجھا جائے، اور نہ ہی ہم مغرب کی پیداوار ہے۔ ہماری اپنی پہچان ہے۔ نہ صرف یہ، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ ہمارے مذہب کے ساتھ کس طرح سے کھیلا گیا۔ آئیے سنتے ہیں۔ اسلامیات کے نام پر ہمارے مذہب کا چہرہ بدل دیا گیا۔ ہم اسلام اور امپورٹڈ پری اسلامک عرب کلچر کا فرق جانتے ہیں۔ جی، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت اہم یہ بات کی۔ میں اپنے پینلسٹ کا انٹروڈکشن آپ سے کرواتا چلوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل عبدالقیوم صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے، ان کے ساتھ تشریف فرمائے سینیٹر سعید غنی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، اور ان کے ساتھ تشریف فرمائے رؤف کلاسرا صاحب، ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہیں دنیا نیوز اور دنیا اخبار کے۔ آپ تینوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ۔ جنرل صاحب، شروع تو میں آپ سے کرنا چاہوں گا، مدرسہ ایک جنرلی جب مدرسے کا نام لیا جاتا ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ جی مدرسہ پاکستان میں جہاد پیدا کرے۔ کیا تمام مدرسے اسی طرح کے ہیں جو جہادی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں اور ہمیں انہیں اسی باعث نظر سے دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں، میرے خیال میں یہ بہت ناانصافی ہوگی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ سارے مدرسے جو ہیں وہ ملیٹنسی میں ملوث ہیں۔ یہ ضرور بات ہے کہ ان مدرسوں کے اندر کئی ایکٹیویٹیز ایسی ہوئیں جن کی وجہ سے یہ ملیٹنسی کو فروغ ملا، اور اس کا قصور بھی ہمارا اپنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے دیکھا نا، ہماری جیسے بلاول کہہ رہے تھے کہ ہماری پہچان ہونی چاہیے، تو پہچان بنانی ہم نے خود ہے۔ ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نے کیوں موقع دیا کہ بیرونی ڈالرز بھی یہاں آئے اور سعودی ریال بھی آئے اور ایرانی ریال بھی یہاں آئے اور باہر کی کرنسی بھی آئی۔ ہمیں اگر اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کر کے ہم آگے چلیں گے تو باہر کے لوگوں کی اپنی ایسا کیوں سعودی عربیہ میں ایسے کیوں نہیں ہو رہا، یا ایران کے اندر ایسے کیوں نہیں ہو رہا، پاکستان میں ایسے کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی ویکنیسز ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے طور پہ اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنا ضروری ہے۔ ہماری ویکنیسز ہے یا ہمیں یہ ڈالر، ریال، پاؤنڈ ان کا زیادہ شوق ہے کہ ہر دور میں ہم جہاں پہ جس کا موڈ آتا ہے اس میدان میں کھیلنے کے لیے ڈالر پھینکتا ہے، پاؤنڈ پھینکتا ہے، ریال پھینکتا ہے اور تماشا دیکھتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہمارے قوانین سخت ہوں، اگر ہمارے ملک کے اندر احتساب ہو، اگر اسکروٹنی ہو، اگر میرٹ اورینٹڈ پالیسیز ہوں تو، اور گورننس ایفیکٹو ہو، تو دیر از نو کوشچن کہ اس طرح لوگوں کو کھل ملی ہوگی۔ جو تو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ تو بھلے بزنس کریں، چونکہ بزنس کرنا تو وہ گناہ نہیں ہے، بزنس بن گیا کہ نہیں؟ لیکن یہ تو کالا دھندا ہے نا۔
آپ ڈالرز اور ریال لے کے ملکی مفادات کو دو پہ لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تو اپنے ملک کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی انفارچونیٹ بات ہے اور آئی ایم ود یو. لیکن مدرسوں کی کو بہتر کرنے کا ہمیں سوچنا چاہیے. مدرسوں کے اندر آپ دنیاوی تعلیم کو فروغ دینا چاہیے اور جو دینی ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے اندر جیسے بات ہو رہی تھی کہ اسلامیات کے نام پہ یہ کیا گیا, ہمیں شک نہیں ہونا چاہیے. ہماری پارلیمنٹ ہے, ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس ہیں, وہ سارے دیکھیں. ہم اپنا سلیبس بھی سیدھا نہیں کر سکتے. میں اس میں مدرسے ریفارمز پہ بھی آتا ہوں. سینیٹر سعید غنی صاحب, بلاول بھٹو زرداری صاحب کیا فرما رہے تھے, کچھ ہمیں سمجھائیں گے آسان الفاظ میں؟ میرا خیال ہے کہ جو بات انہوں نے کہی وہ اتنی کوئی مشکل بھی نہیں تھی. ظاہر ہے کہ اس خطے میں جو لوگ رہتے ہیں ان کے اوپر آج کل ایسی قوتیں اس ملک میں موجود ہیں جو یہ چاہتی ہیں کہ شاید ہم جو عربوں کا ایک کلچر ہے, ان کی جو ثقافت ہے یا جو ان کی تہذیب ہے, ہم ہمیں شاید ان سے وہ لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مسلمان ہم بہرحال ہیں, مذہب اسلام اس خطے میں آیا ضرور ہے لیکن تہذیب عربوں کی الگ تھی, ہماری الگ تھی. تو وہ اگر ویسٹرن بھی انہوں نے کچھ ذکر کیا تھا, وہ کیا تھا؟ نہیں میں نے سنا ہے. دیکھیں میرا خیال ہے کہ ایک حوالہ دیا گیا جس کا آپ نے تذکرہ بھی کیا, لیکن میں زیادہ امپورٹنس اس بات کو دے رہا ہوں کہ جو عرب تہذیب کے ساتھ ہمیں لنک کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا, تو پھر وہ ہو نہیں سکتا, وہ ٹکراؤ ہوگا. ظاہر ہے کہ ہماری اپنی تہذیب بہت قدیم ہے, بہت پرانی ہے. شاید کیوں ہوگا؟ صرف عرب تہذیب ہے, ایرانین تہذیب نہیں ہے, پرشین تہذیب نہیں ہے؟ نہیں, اس وقت جو ہمارے خطے میں جس قسم کی طاقتیں ہیں جو ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میرا خیال ہے کہ نہ وہ ایرانی ہے نہ پرشین ہے. وہ شاید عرب جو تہذیب ہے اس کو زیادہ فالو کرتے ہیں. لیکن اس میں آپ نے جو تذکرہ کیا اور جو آپ نے 2-4 فگرز بتائیں کہ شاید 20,000 مدرسے ہو گئے ہیں اور $4 ارب ہو گئی تھیں. پرسوں کے سینٹ کے سیشن میں ایک سوال پوچھا تھا ہماری سینیٹر ہیں صغرا امام صاحبہ. انہوں نے یہ سوال پوچھا کہ کتنے ایسے ادارے ہیں جہاں پر باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے مدرسوں کو, اور وہاں پر ان کی جو علماء کرام ہیں ان کی جو تربیت ہے یا تعلیم ہے اس کے متعلق سوال تھا. لیکن وہ جواب پورا تو نہیں آیا. ایک صرف جواب یہ دیا گیا کہ 14 ایسے ادارے ہیں اس ملک میں, مدارس ہیں جو باہر سے جن کو فنڈنگ مل رہی ہے, اور جس میں 13 سعودی عرب سے آ رہی ہیں اور ایک جو ہے وہ کویت سے آ رہی ہے. چونکہ وہ تفصیل تمام ممبران کو نہیں دی گئی تھی, صرف صغرا امام کی ٹیبل پہ رکھی گئی تھی, تو زیادہ تفصیل تو ان کے پاس تھی. لیکن ایک کوشچن ضرور اس پہ ریز ہوتا ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ 13 جو سعودی عرب سے آ رہے ہیں یا کویت سے آ رہا ہے وہ غلط یوز ہو رہے ہوں گے. لیکن آپ نے جو تفصیل بتائی اس میں تو امریکہ کا بھی بتایا ہے, اس میں ایران بھی ہے, اور میرے پاس بھی ایسی اطلاعات یا معلومات ہیں کہ اور ممالک بھی ہیں جو مدرسوں کو فنڈ کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کے پاس جو باقاعدہ NOC جن اداروں کو ایشو ہوئی ہے وہ 14 ہیں صرف, اور ڈیفینیٹلی ان اداروں کو جو ایشو ہو رہا ہوگا اس میں شاید امکان بھی نہیں ہوگا کہ مس یوز ہو رہے ہوں. لیکن اس کے علاوہ جو پیسہ آ رہا ہے وہ پھر حکومت کے پاس بھی اس کا ریکارڈ نہیں ہے کہ کہاں کہاں آ رہا ہے. اور مدارس کو جو مس یوز کرنے کی بات ہے, میں بھی سمجھتا ہوں کہ شاید NGOs کا بھی ریکارڈ ہے حکومت کے پاس, ان کو جو پیسہ آ رہا ہے. بہت سے مدارس NGO بھی رجسٹرڈ ہیں. نہیں, میرا خیال ہے کہ شاید ہوگا تو صحیح, لیکن ان کی وہ پیسہ کس طرح استعمال ہو رہا ہے, کہاں ہو رہا ہے, کتنا آ رہا ہے, اس کا شاید تفصیل نہیں ہوگی. لیکن بنیادی طور پر اگر اس بات کو اس طرح دیکھیں کہ ہمارے ملک میں بہت ساری چیزیں ہیں, باہر کو تو چھوڑ دیں, ہمارے اپنے ملک میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے. تو وہ تو خرابی پورے معاشرے میں ہمارے ساتھ ہے کہ ہم پراپر چیزوں کا ریکارڈ مینٹین نہیں کر پا رہے ہیں, پراپر ان کے اوپر ہم نظر نہیں رکھ پا رہے ہیں. تو باہر سے جو ادارے ہیں وہ بھی اس کو فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو ہماری نیگلیجنس ہے اس کا وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. سٹنگ سینیٹر آپ یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ہماری حکومت کو, ہماری پارلیمنٹ کو یہ چیز نہیں پتا کہ مدارس اور NGOs کے لیے جو فنڈز آ رہے ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں اور کیسے آ رہے ہیں اور کس طرح سے استعمال ہو رہے ہیں؟ نہیں, میں یہ پورے یقین کے ساتھ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن جو خامیاں ہماری سوسائٹی, ہمارے معاشرے, ہمارے اداروں میں ہیں اس سے تو میں بھی انکار نہیں کر سکتا ہوں, آپ بھی انکار نہیں کر سکتے ہیں. تو جب خرابیاں ہیں تو ہم یہ امکان ضرور موجود رہتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں ہو ضرور رہی ہوں جو ہمارے شاید ہم صرف نظر اس سے کر رہے ہوں گے. رؤف کلاسا صاحب, ہمارا گھر ایک پلے گراؤنڈ کیوں بنا ہوا ہے؟ ارشد, اس میں 2-4 چیزیں ہیں. ایک تو یہ چیز جو آپ بتا رہے ہیں کہ باہر سے فورن فنڈنگ آ رہی, فنڈنگ کس محکمے میں نہیں آ رہی یا کہاں پہ پیسہ نہیں آ رہا؟ کیا صرف ان کو ریلیجیس جو مدارس ہیں ان کو آ رہا؟ ہماری آرمی پیسے نہیں لیتی باہر سے؟ کیا ہمارا میڈیا پہ الزامات لگتے ہیں یا ان پہ یہ فنڈنگ ہوتی ہے وہ لیتے ہیں؟ ہمارا سوشل سیکٹر ہے وہ لیتا ہے. ایون بہت سارے پولیٹیشینس کی اپنے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں, اپنے NGOs بنائی ہوئی ہیں, وہاں پہ لگتے ہیں. بیوروکریٹس ہیں جنہوں نے جہاں پہ آ کے چیزیں بنائی ہوئی ہیں, آپ کی وہ فنڈنگ لیتی ہے. آپ کی حکومت پاکستان فنڈنگ لیتی ہے. آپ کے پاس اس وقت بیرونی جو قرض ہے 80 ارب ڈالر سے بڑھ چکا ہے.
یہ بھی تو حکومت ہے قرضہ لیا ہے نا, لون لیا, اس میں گرانٹس بھی آ جاتی ہیں, چیزیں بھی آ جاتی ہیں, اس لیے پیسہ تو آتا رہا ہے. ایک چیز ہم یہ بات کرتے ہیں ایسے جب کہ یہ پیسہ جی کہ ہمارے ہاں آیا, بحر کی قوتوں نے لگایا ہے, تو اہم سوال یہ ہے جو جنرل صاحب بھی کہہ رہے تھے, ہم نے یہ پیسہ لیا ہے, ہماری حکومتوں نے سول ملٹری بیوروکریسی نے اجازت دی ہے. اب جنرل ضیاء صاحب کے دور میں جس طرح فنڈنگ کی اور جس طرح اس کو ایک قانونی شکل دی گئی, ہمیں بھٹو صاحب کے دور تک کوئی ایسی یہ مثالیں نہیں ملتی کہ ان میں مدارس کا رول ہو یا اس میں ریلیجس اسٹوڈنٹس کا کوئی ایک بہت زیادہ رول. افغان جہاد جو شروع ہوا تھا اور جس کو بعد ANP فساد کہتی تھی, یہ سارے جو ایشوز آپ بتا رہے ہیں, پرابلم بتا رہے ہیں, یہ وہاں سے شروع ہوئے. ایک بات اسلام آباد کا آپ کو بڑا انٹرسٹنگ میں ڈیٹا بتاؤں, اس میں اسلام آباد میں 180 یہاں پہ آپ کے یہ ہیں, آپ کے یہ ریلیجس مدارس ہیں. اسلام آباد شہر کی بات کر رہا ہوں, اور 16,000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, اور انہیں کوئی ضرورت نہیں کسی سے NOC لینے کی. یہ ایک چودھری سار علی خان صاحب بیٹھ کے اب جو بمبارمنٹ کرتے ہیں سول سرونٹس پہ, آپ پہ, میرے اوپر, ان کو ضرورت ہے کہ آپ اس پہ فیصل ماسک کی طرف جائیں, جہاں سے آگے جا کے لیفٹ سائڈ پہ بہت بڑا مدرسہ بنا ہے, گرین بیلٹ پہ بنا دیا, آپ اس کو روک کے دکھائیں, آپ ان کو سٹاپ کر کے دکھائیں. سو آپ کی سول ملٹری بیوروکریسی, پولیٹیشین, ان کی اپنی کرپشن, ان کی اپنی لیتھارجک ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے یہ مشروم گروتھ آف جو ریلیجس مدارس ہوئی ہے وہ ہونی تھی. اور دوسری بات یہ کہ آپ کی حکومتیں بھی اس ذمہ داری سے پیچھے ہٹ گئیں کہ ہمارا کیا ہے, یہ اگر ہم مدارس ہیں, اسٹوڈنٹس کو ایجوکیشن دے رہے ہیں, نہ یہ نان فارمل ایجوکیشن دینے کو تیار ہیں, نہ آپ فارمل ایجوکیشن دینے کو تیار ہیں. اپنے گاؤں کی بتا رہا ہوں بات, 7 گھر ہیں وہاں پہ غریب لوگوں کے, 7 گھر ایک کمیونٹی کے ہیں جو ایک ہی اسے شیڈول کاسٹ سے بلانگ کرتے ہیں, وہاں 50 بچہ ہے. یہ 7 گھروں کو میں بتا رہا ہوں. اور پاکستان میں ہر سال 48 لاکھ یہاں بچے نئے پیدا ہو رہے ہیں. نہ آپ جا کے پاپولیشن روکنے کے لیے کچھ کرنے کو تیار ہیں, نہ آپ ان سکولوں کو اور ریاست ریسپانسبلٹی لینے کو تیار. اب تیسرا پھر یہ فری فرحال ہے جو آپ نے اپنے بات انٹرو میں کی ہے, ان کی سعودیز کی اور ایرانین کی آج کی لڑائی نہیں ہے, یہ عربی ورسے جو اجمی لڑائی ہے, یہ سینچریز اولڈ لڑائی ہے. وہ وہاں پہ بھی لڑتے رہتے ہیں, اپنے خلاف پراکسیز کرتے رہتے ہیں. انہوں نے یہ پراکسیز ہمارے یہاں بھی شفٹ کیے ہیں. نہ ہم ایران کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں, نہ ہم سعودی عربیہ کا بگاڑ سکتے ہیں. اور پھر اس کا رزلٹ آپ کے سامنے, ملیٹنسی بھی بڑھ رہی ہے, قتل عام بھی بڑھ رہا ہے, اور نلائکیوں کی داستانیں جو بڑھتی جا رہی ہیں. کلاسز آپ نے جتنی باتیں کی ان میں موسٹلی سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن ایک میرا بنیادی سوال یہاں پہ اٹھتا ہے, اور جن صاحب آپ سے ہی پوچھوں گا, آپ سے بھی سینیٹر صاحب, کہ پہلے تو ہم مدارس کے حق میں تھے, جب بگ پاورز چاہتی ہیں کہ جی ٹھیک ہے مدرسے بنائے جائیں, اور اس وقت ہم کہتے ہیں یہ بہت اچھے انسٹیٹیوٹ ہیں. پھر جب جارج ڈبلیو بش آتے ہیں, آپریشن انڈیورنگ فریڈم شروع ہوتا ہے, اس وقت ہم کہتے ہیں کہ اب ان مدارس کو ہم نے ختم کرنا ہے. پھر ڈفرینٹ NGOs ہیں, امریکہ کی بھی ہیں, انٹرنیشنل NGOs, مثلا نیشنل انڈاؤمنٹ فار ڈیموکریسی ہے, وہ فنڈنگ کرنا شروع کر دیتی ہے پاکستانی NGOs کو. اس میں بہت سی NGOs ہیں جو پیسے لے کے پالیسی پیپرز بھی لکھتی ہیں. مثلا جنا انسٹیٹیوٹ کا ایک نام آتا ہے, اس کو تقریباً $80,000 ڈفرینٹ مد میں دیے گئے. جنا انسٹیٹیوٹ پہ رؤف کلاسر صاحب سے ہی میں پوچھوں گا کہ اور ان کی سورسز آف فنڈنگ کیا ہے. اسی طرح ایک ادارہ ہے نیشنل ریسرچ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن, یہ KPK کے علماء کو باہر کے وزٹس کرواتے ہیں ماڈرنائز کروانے کے لیے, کہ جو ایک کہتے ہیں ہم کہ جی مدارس جو ہیں وہ دہشت گردی یا جہادی پیدا کرتے ہیں, اس کو روکا جائے. اسی طرح سیو دا چلڈرن ایک آرگنائزیشن ہے جو ایبٹ آباد کمیشن میں آپ نے نام سنا ہوگا, وہ بھی مدارس کی ریفارم پہ کام کر رہی ہے. ڈپارٹمنٹ فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ ہے, اس کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے پاکستان میں, انٹرفیتھ ہارمنی کے نام پہ. USAID کے بہت بڑے پروجیکٹس ہیں. تو کیا جب یہ ہمارے بیرونی قوتیں چاہتی ہیں تو ہم لوگ اتنی آسانی سے اپنا ڈسکورس چینج کر لیتے ہیں, بات چینج کر لیتے ہیں, اور پالیسی پیپر جیسا رؤف کلاسر صاحب نے بھی کہا کہ جی مدارس جو ہیں, اور ایک جنرل پرسپشن بن گئی ہے کہ سارے کے سارے شاید غلط ہیں, سارے کے سارے شاید ایسی ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ جو بنایا گیا ہے, اس پہ ہمارے اپنے پالیسی پیپرز نہیں آ سکتے, ہمارے تھنک ٹینکس کام نہیں کرتے, ہماری پارلیمنٹ میں اس میں بات نہیں ہو سکتی, ہمارے میڈیا کو یہ باتیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ دیکھیں, یہ جو مدارس کا کانسیپٹ ہے, آپ نے بڑا رائٹلی شروع میں ایکسپلین کیا تھا کہ یہ انگریزوں کے سب کانٹیننٹ میں آنے سے پہلے بھی مدارس تھے, اور پھر ان کے دور میں بھی رہے, اور جب پھر پاکستان بنا تو یہ میرے خیال میں 700 کی فگر تو ہے, مجھے اس پہ شک ہے, میرے خیال میں تھاؤزینڈز میں تھے, اور وہ ابھی 20,000 نہیں, اس سے بھی زیادہ ہیں. دیکھیں, ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جب ایک ملک کے اندر ایک تعلیم کا نظام بالکل تھا ہی کوئی نہیں بالکل, اور ابھی تک بھی ہم اس کو اس طرح سے دھیان نہیں دے رہے, تو ایک سائیڈ کے اوپر اگر یہ مدارس کا سلسلہ ہے جس کے اندر دینی عالم پیدا ہو رہے ہیں, تو یہ سارے خراب نہیں ہیں. یہ ایک تو بات بالکل طے ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی فنڈنگ کی بات ہے. دیکھیں, یہ آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ فنڈنگ میں تو کوئی حرج نہیں ہے. فنڈنگ تو آپ کے پرائیویٹ بزنس کے لوگ جو ہیں ان کی بھی فنڈنگ ہے, لیکن جو فنڈنگ کی جا رہی ہو اس کو حکومت کو مانیٹر کرنا ضروری ہے.
خصوصاً ایسے سیکٹر میں جو ہمارے لیے پرابلم کریٹ کر سکتے ہیں. ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ ملیٹنسی یہاں سے بریو ہوئی, بہت سے لوگوں نے آ کے, ہمیں گورنمنٹ کو پتہ ہی نہیں ہے, تو اگر ادھر سے ان کو بہت سارا فارن ایکسچینج مل رہی ہے تو پھر تو آپ کے کنٹرول سے باہر ہے نا یہ چیز. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی اگر 20,000 مدرسے ہیں اور اگر یہ فگر ٹھیک ہے تو ان کی ساروں کی اسکروٹنی ہونی چاہیے, اور یہ دیکھنا چاہیے کہ پرائیویٹ اسکولوں کی کبھی اسکروٹنی کی ہے ہم نے, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے, اس پہ اس طرح کی ریسرچ اسٹڈیز کی ہیں. میرا سوال ہے اورینٹلزم کے حوالے سے کہ جب ویسٹ کہتا ہے کہ یہ ہمارا ہیرو ہے ہم اس کو ہیرو بنا دیتے ہیں, جب ویسٹ کہتا ہے کہ یہ ہمارا ولن ہے ہم اس کو ولن بنا دیتے ہیں, اور یہی بات شاید بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دیکھیں. ہماری اپنی شناخت کدھر ہے؟ اگر پرائیویٹ اسکولوں میں آپ کو یہ ڈر ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں, ملک کی انٹیلیجنس ادارے اور ملک کی جو قیادت ہے وہ یہ سمجھتی ہے صاحب کہہ رہے ہیں کہ ملکی انٹیلیجنس ادارے, ملکی ملٹری, وہاں بھی ڈالر آتے ہیں تو پالیسی بدل جاتی ہے, اور یہ تاریخ میں ثابت کی ہے. دیکھیں, جو تو حکومت کے پاس ایڈ آتی ہے یا حکومت استعمال کرتی ہے وہ تو ایک ٹرانسپیرنٹ ہے, وہ تو ایک سامنے ہے, اس کے اوپر آپ آبجیکٹ پارلیمنٹ کے اندر کر سکتے ہیں اگر آپ اعتراض کریں کہ یہ غلط ہو رہا ہے. صاحب آپ اس وقت شاید فوج میں تھے, جو مدارس بنانے کے لیے 4 بلین جمی کارٹر دور میں آنے شروع ہوئے, وہ ڈائریکٹ فوج کو آتے تھے یا مدرسوں کو آتے تھے؟ یہ مدرسوں کا تو مجھے نہیں پتا, مجھے یہ پتا ہے کہ جب یہ سوویت انویژن ہوا افغانستان کا تو میں GHQ میں اس وقت تھا, اور اس وقت یہ برزنسکی آئے تھے جو ان کے سیکورٹی ایڈوائزر تھے امریکن پریزیڈنٹ کے, تو شروع میں انہوں نے شاید $400-500 کی بات کی تھی, تو جنرل ضیاء الحق نے کہا تھا یہ پی نٹس ہیں. اگر ہم نے یہ کمیونزم کا آن سلاٹ روکنا ہے, اور یہ ہمارے انٹرسٹ میں بھی ہے, چونکہ سوویت یونین کی کوئی تاریخ اتنی اچھی نہیں ہے, انہوں نے مسلمان ریاستوں کو اڈاپٹ کیا, تو ہم ان کو روکنا چاہیں گے. پھر 3.2 بلین کی تاریخ تو بہت اچھی ہے نا امپیریلزم کے حوالے سے, $3.2 بلین کے کچھ پھر یہ ٹرانسپورٹ ایئر کرافٹ آئے, وہ مدرسوں کے اوپر نہیں لگے. اگر بلینز آف ڈالرز آئے ہیں اور مدرسوں پہ لگے ہیں اور حکومت کو یہ پتہ نہیں تھا اور حکومت کے انوالو کیے بغیر, تو یہ ایک جرم ہے میرے خیال میں ریاست کے خلاف. تو میں یہ پرنسپل کی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اسکروٹنی کرنی چاہیے, پرائیویٹ تعلیمی اداروں کی بھی کرنی چاہیے جو غیر ضروری منی میکنگ کے اندر انوالو ہیں اور ٹیکس نہیں دیتے, اور اگر ان کے تھرو کچھ NGOs پروموٹ کر رہے ہیں پاکستان کے اندر ڈفرینٹ کلچر, پھر بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے, اور اگر مدرسوں میں ہے تو وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. میں کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک ہمیں عزیز ہے, یہ ہماری پہچان ہے, اور اس ملک کو سیدھے رستے پہ رکھنے کے لیے ہمیں یہ ضروری ہے کہ ہم بغیر کسی وجہ کے بہت اچھی بات کی. بیسک میرا پریمس ناظرین یہی ہے کہ ڈالر اور ریال لیتے وقت یہ ملک ہمیں کیوں نہیں عزیز رہتا, دوسروں کے کہنے پہ ہم اپنا تشخص, اپنی آئیڈینٹی کیوں بدل دیتے ہیں. ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ہر کسی نے کھیل کا میدان کیوں بنایا ہوا ہے, ڈالر پھینکو, پاؤنڈ پھینکو, ریال پھینکو اور تماشا دیکھو. سینیٹر سعید غنی صاحب, میں نے ایک ویکی لیکس کی کیبل دکھائی تھی جس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان میں مدرسہ ریفارمز کے لیے تقریباً $100 ملین آئے تھے اور صرف $4 ملین خرچ ہوئے. $96 ملین کدھر گئے؟ دیکھیں, یہ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ جب یہ افغان جہاد والا کانسیپٹ, ساری سلسلہ شروع وہاں سے ہوتا ہے, اس وقت میرا خیال ہے کہ بہت سارے پیسے, بہت سارے ڈالرز جو بہت ملینز میں ہوں گے غالباً ان اکاؤنٹڈ تھے. وہ یہ تو ریفارمز کے لیے آئے ہیں, 2002 کے بعد آنے شروع ہوئے ہیں, جب امریکہ بہادر نے, ویسٹرن پاورز نے سوچا کہ نہیں اب ہم نے نئے ولن پیدا کرنے. میں اسی طرف آ رہا تھا آپ کی بات کی طرف. دیکھیں, جب اس وقت اتنا پیسہ آیا تو لوگوں نے خرچ بھی کچھ کیا ہوگا جہادیز بنانے کے لیے, لیکن جب وہ مفت کا مال تھا تو اس میں سے بہت بنایا, اور بڑے بڑے لوگوں نے پیسہ بنایا جن کے بچے آج ارب پتی ہیں. اگر ان کے آپ جا کے دادا کو دیکھیں تو شاید ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو وہ جو ہمارے منہ کو لگ گئی تھی کہ اس نام پہ پیسہ آتا ہے اور بس اس طرح آپ کریں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, تو شاید وہ ایک جو ہمارے خون میں سرائیت کر گئی چیز تھی, وہ ابھی تک اس کو ہم چلا رہے ہیں. اور مدرسہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو پیسے دے دیتے ہیں تو پھر اس سے پوچھنے کا کون جا کے جرم کرے گا کہ بھئی آپ نے کدھر لگائیں, کدھر نہیں لگائیں. جتنا واویلا مچتا ہے مدرسے کے نام پر, بالکل جنرل صاحب کی بات سے میں اس تک ایگری کرتا ہوں کہ بہت سارے مدرسے جو ہیں وہ ٹھیک کام کر رہے ہوں گے. اچھا سینیٹر صاحب, میرا ایک اور بنیادی سوال اس پہ کہ ایک دور میں $4 بلین خرچ کیے جاتے ہیں یہ ساری انڈسٹری سیٹ اپ کرنے کے لیے, اس وقت ہم انہیں ہیرو بناتے ہیں, پھر حالات چینج ہو جاتے ہیں, اب ہمیں آپریشن سائیکلونی, آپریشن انڈیورنگ فریڈم کی ضرورت ہے, پھر ڈالرز آنے شروع ہوتے ہیں. تو یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا کہ ہم اپنی شناخت کے ساتھ, جس کا بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی ذکر کر رہے تھے, ہم کھیلتے رہیں گے؟ اس میں دیکھیں پرابلم یہ ہے کہ اس وقت جو بھی یہ پلان کر رہے تھے ان کا کوئی ویژن نہیں تھا,
آج ویژن موجود ہے؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت جو تباہی پھیلی وہ اس سے نکل نہیں سکے، ابھی تک اسی میں ہے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جو مصیبت ہم اس وقت بو رہے ہیں وہ کس، اب جو مصیبت بو رہے ہیں وہ اس کا کیا حل ہے؟ یہ وہ ہمیں سمجھ آ رہی ہے. یہ کنٹینیوٹی ہے نا اس کی، یہ کنٹینیوٹی ہے. ایک مصیبت ہم نے اپنے گلے میں لے لی ہے، اب اس کو نکالنے کے لیے شاید اور مصیبت ہم لے رہے ہیں کہ یہ مصیبت ہم لے لیں کوئی نکل جائے گی. لیکن میں تھوڑا سا شاید آپ نے جو ایک تذکرہ کیا کہ کچھ این جی اوز بھی پیسے لے رہی ہیں اور وہ اب جو پہلے ہوا تھا اس کے اگینسٹ ساری چیزیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا. مدرسوں کے اندر جو پہلے انہوں نے جہادی ایک پیدا کیے تھے، اب اس جہادیوں کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ جو پیسہ آپ کو ویسٹرن کنٹریز نے، امریکہ نے دیا پہلے کسی ایک کام کے لیے، اب انہوں نے بھی ریئلائز کیا کہ مصیبت بن گئی ان کے لیے بھی. اس ٹائم بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہو رہا ہے، آج بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے. اس وقت تو صرف یہ تھا نا کہ جی افغانستان سے اس کو نکالنا ہے. ماشاءاللہ باہر سے بھی پڑھ کے آئے ہیں. اس وقت ایک چیز آ رہی تھی، یہ والا سلسلہ اب بھی جاری ہے. اربوں ڈالر اس وقت آ رہے تھے، اس وقت بھی ہمیں سمجھ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا تھا. آپریشن سائیکلون میں، آپریشن انڈیورنگ فریڈم میں پھر پیسے آنے شروع ہوئے. مشرف دور میں امریکہ کو اتنا انٹرسٹ کیا ہے کہ ہمارے مدرسوں کو ریفارم کرے، اور یہ $96 ملین گئے کہاں؟ آپ ماشاءاللہ انویسٹیگیٹو ایڈیٹر بھی ہمارے، کچھ روشنی تو ڈالیں اس پہ. ارشد ابھی میں اس پہ بات کروں، جنرل صاحب نے بڑی اہم بات کی کہ جنرل ضیاء نے کہا تھا کہ یہ پینٹس ہیں، مطلب ہمیں نوٹ دکھائیں ہمارا موڈ بنے گا. ذرا آپ اسٹیبلشمنٹ کا ہمارا سٹائل دیکھیں کہ $300 ملین کم ہیں، یہ پینٹس ہیں، مونگ پھلیاں ہیں. ہمیں کوئی بہت بڑا کوئی ہندوانہ ٹائپ کوئی اگر دینا ہے تو وہ کھائیں گے، ہم چھوٹی موٹی نہیں کھائیں گے. تباہی کی بنیاد تو وہاں سے ہم نے رکھی ہے. اور جس طرح آپ نے جہاد کو اور اس طرح کی فنڈنگ کو ریگولرائز کیا، یہ فری فار آل دی. مجھے انہوں نے بتایا تھا، آپ کو ایک اور بات بتاؤں، یہ بریگیڈیئر امتیاز صاحب تھے جو یہ اس کے انٹیلیجنس بیورو کے وہ رہے چیف رہے، انہوں نے خود مجھے یہ بات بتائی ہے. بریگیڈیئر بلّہ صاحب، یس، انہوں نے کہا میں کسی کتاب پہ کام کر رہا ہوں تو اس کے لیے میں نے ان کو کچھ انٹرویوز کیے. انہوں نے یہ کہا کہ جنرل ضیاء صاحب کے دور میں باقاعدہ آپ کہتے تھے، آپ لوگ تو مذاق سمجھتے ہیں کہ بوریوں میں پیسے ڈالر آتے تھے اور جنرل ضیاء صاحب اپنے گھر پہ رکھتے تھے. اور جس دن یہ ان کا 17 اگست والا کریش ہوا ہے تو یہ اس وقت ISI میں تھے اور ان کے جو اس وقت کے باس تھے، یہ بوریوں میں ڈالرز آتے تھے. یہ میں ان کو کوٹ کر لوں، نہیں GHQ میں آپ کو تھوڑا کوٹ کر لوں پوری بات، ایک آگے ایک اہم بات رہتی ہے. انہوں نے کہا جس دن یہ ہوئے، یہ اس کا 17 اگست ہوا ہے، اسی دن بہت سارے بوریوں کے جو ڈالر جو ہیں وہ جنرل ضیاء کے گھر پڑے تھے. اور میں نے اپنے باس کو کہا جو اس وقت DG ISI تھے کہ سر اگر آپ کہتے ہیں تو وہ جو پیسے پڑے تھے تو وہ تو منگوا لیں. انہوں نے کہا آج کے بعد ان کا ذکر ہی نہیں کرنا آپ نے. یہ DG ISI کہہ رہے ہیں، بریگیڈیئر آ کے امتیاز کو کہہ رہے ہیں، وہ جو جس کی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے بچے آج ارب پتی بن گئے. ارب پتی ایسے نہیں بن گئے. ریکارڈ بتائیے، یہ ریکارڈ پہ بتائیے، میرے پاس اپنی کتاب کے لیے میں کوٹ کیا ان کو میں نے اس میں، اور انہیں بتائی ہیں بہت ساری چیزیں کہ افغان جہاد کے لیے پیسہ کیسے آ رہا تھا. اور میں نے پوچھا پیسہ کیوں رکھا جاتا تھا، یہ کیوں کیش رکھا جاتا تھا. انہوں نے کہا جی کہ ایک تو ہم اس کو ریگولیٹ نہیں کرنا چاہتے تھے بینکنگ چینلز کے ذریعے، دوسری بات یہ تھی کہ کسی وقت کسی کو کتنے پیسے دینے پڑ جائیں. اب یہ جو $96 ملین جو ہم نے آپ کو کیبل دکھائی ہے وکی لیکس میں کہ جی صرف 100 ملین آئے تھے، $4 ملین خرچ ہوئے، $96 ملین کی بوری کس کے پاس ہوگی؟ ارشد ایک چیز جو میرا خیال اس پہ بات ہے، یہ کام یہ کس کو کرنا چاہیے تھا مدرسے کو ریفارم کرنے کا. میں مدرسوں کو اس لیے بھی حق میں ہوں، میں اب اس کے ریزن بتاتا ہوں. آپ کی ریاست جو ہے یہ اپنے شہریوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھ پا رہی. بہت سارے چلڈرن آف دا لیسر گارڈ میں خود دیہاتی علاقے سے مجھے پتا ہے کہ تعلیم کا کوئی وہاں پہ کوئی بالکل دور دور تک کوئی اس کا وہ ذکر نہیں ہے، نہیں کرتے. یہ تعلیم دے رہے ہیں، یہ سیٹ اپ ہو چکے ہیں. ان کے ساتھ جناب مشرف دور میں کوشش کی گئی تھی کہ ان کو آپ ایک اس میں فارمل سیکٹر میں لے کے، وہ بہت سارے سبجیکٹ ہیں جس میں سائنس ہے، آپ کی میتھ ہے، آپ کے ساتھ میں ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے، پلس آپ کی کمپیوٹر سائنس ہے. آپ ان کو تعلیم دینا شروع کریں تاکہ جب وہ جو مدرسے سے نکل کے آئے تو اس کو مارکیٹ میں کوئی جاب مل سکے. ابھی آپ دیکھ لیں گے کتنے بچے ہمارے ہزاروں جاب ملے جو باقی آپ کے ریگولر ایجوکیشن سیکٹر میں وہاں ان امپلائمنٹ. میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ ہم اب جو اہم سوال ہے ارشد، ہمارے یہاں پہ جو ریگولر یہ پڑھ کے آ رہا ہے اسٹوڈنٹ ریگولر انسٹیٹیوشن سے، اس کو نوکری نہیں مل رہی. جو تعلیم یہاں پہ ان مدارس میں دی جا رہی ہے اور جس طرح کی آئی ایم ونڈرنگ کہ جو لاکھوں اسٹوڈنٹ ہے یہ کل کو مارکیٹ میں ماں سے بچا رہے. ایک مدرسے میں کتنے بچے ایڈجسٹ ہوں گے، ایک مسجد میں کتنے بچے ایڈجسٹ ہوں گے. ان لوگوں کو مارکیٹ میں آنا تھا اور انہی کو یہ لانے کے لیے امریکنز نے، جو اس وقت جنرل مشرف نے کوشش کی، جو میں سمجھتا ہوں مائی پوائنٹ آف ویو کہ یہ کام آپ کو کرنا چاہیے تھا کہ بیسک اس طرح کے آپ کو سبجیکٹ انٹروڈیوس کرانے چاہیے تھے تاکہ وہ جو بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں وہ جب مارکیٹ میں آئے تو ان کے پاس اتنا نالج اسکل ہونی چاہیے کہ وہ مارکیٹ سے نوکری لے سکیں. اس کو کیسے ناکام کیا گیا؟ اس کے سب سے بڑی ریزسٹنس کس نے کی؟ انہی مدارس کی نمبر ایک. دوسرے بہت سارے مدارس نے، جیسے سعید غنی صاحب بات کر، سب کو بلیم نہیں کر سکتے، بہت ساروں نے وہ آ کے فنڈنگ بھی لی، اپنے آپ کو ایڈجسٹ بھی کیا، اپنے آپ کو چینج بھی کیا. زیادہ فنڈنگ کلاسز صاحب مثلا بہت سارے تھنک ٹینکس بنے ہوئے، جیسے ایک جنا انسٹیٹیوٹ بنا ہوا ہے، وہ سن لیں، وہ پالیسی پیپرز لکھتے ہیں، پالیسی پیپرز لکھتے ہیں مدرسوں پہ. ایک انٹرنیشنل کرائسس گروپ ہے،
اور اس کے انٹرنیشنل کرائسس آپ کو گروپ کے آپ مزے پیچھے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ اس کے لنکیج کہاں کہاں جاتے ہیں انٹرنیشنل کرائسس گروپ کے. وہ جا کے پھر یو ایس سینٹ کی کمیٹیز میں جا کے بیانات دیتے ہیں, مدرسوں کے بارے میں بتاتے ہیں کیا انہیں, وہاں سے پالیسی بن کے یہاں پہ آتی ہے اور ہمارے حکمران اس کو ایسا اڈاپٹ کر لیتے ہیں کہ سارا سسٹم. یوسف رضا گیلانی صاحب نے 5 کروڑ روپے کا ایک عطیہ دیا تھا جناح انسٹیٹیوٹ کو, اور کس وقت دیا تھا؟ جب پاکستان میں فلڈ آیا ہوا تھا. یہاں پہ آپ وہ کر رہے تھے, اکٹھے کر رہے تھے, چندے اکٹھے کر رہے تھے, دنیا بھر سے اپیلز ہو رہی تھی, اپنے لوگوں سے ہو رہے تھے, وزیر اعظم ریلیف فنڈ بن رہے تھے. اس وقت جناح انسٹیٹیوٹ ہے جو شہری رحمان صاحبہ کا ہے, ان کو 5 کروڑ روپے انہوں نے ڈسکریشنری گرانٹ دی تھی. اور داد دینی چاہیے پاکستان کے تمام صحافیوں کو. جہاں پہ یہ لانچ کیا گیا جناح انسٹیٹیوٹ ایک بہت بڑے ہوٹل میں کیا گیا, اس میں گیلانی صاحب مہمان خصوصی تھے, اور تمام صحافیوں کو سامنے دیا گیا. کسی ایک نے بھی کوشچن نہیں کیا کہ حضور آپ بیٹھ کے جب یہاں پہ پاکستان میں لوگ فلڈ میں مر رہے ہیں, آپ ریاست کا پیسہ اٹھا کے 5 کروڑ روپے کیسے دے رہے ہیں؟ ایک چیز. ایک یہاں پہ ایک اور بہت بڑے اخبار کے گروپ کے ایک مالک تھے, میں نام نہیں لینا چاہتا, جولی کو کھانے نہیں کھلا رہے تھے سر. ایک اس پہ میں بتاتا ہوں کہ کیسے ریاست کو ہم نے لوٹا, کیسے ہم صحافی بھی لوٹتے ہیں نا, مطلب ہمارا جہاں داؤ چڑھتا ہے. ایک بہت بڑے گروپ کے مالک تھے, انہوں نے جا کے محٹا پیلس ان کی این جی او تھی, اس پہ انہوں نے زرداری صاحب سے علیحدہ 10 کروڑ لیے, گیلانی صاحب سے علیحدہ پیسے لیے. ایک اور وہاں پہ نظریہ پاکستان کے نام پہ بہت بڑی این جی او بنی ہوئی ہے, ان کو 10 کروڑ روپے گیلانی صاحب کے دور میں دیے گئے, اور شہباز شریف صاحب نے ان کو کروڑ روپے دیے. بہت بڑے میڈیا گروپ کی فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے جو اسی طرح کی تعلیم کے اور جسٹس کے پروجیکٹ. سر میں اچھا صاحب یہ کہہ رہا ہوں, وہ آپ کے وہ کہتے ہیں نا کہ مفت کی شراب قاضی بھی نہیں چھوڑتا. جہاں پہ جس کو ڈالا اور پیسہ نظر آ رہا ہے نا سر, وہ سارے لینے کی کوشش کرتے ہیں. جسٹیفیکیشن ہر ایک اپنے پاس ہے. ان کو ریفارمز ہونا چاہیے. یہ جو آخری میں اس پہ ان کو مدارس ریفارم کیسے ہوگا جب یہ تھنک ٹینکس ہی وہ پیسے کھا رہے, ڈالرز کھا رہے؟ کیوں سعید غنی صاحب 5 کروڑ روپے ویسے دے دیے اٹھا کے جس وقت فلڈ آیا ہوا تھا بقول کلاسا صاحب کے, اور یہ سب کے سامنے, اور ساتھ اس طرح سے آ رہے. تو پھر جب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو چیئرمین ہے اس پارٹی کے, اور میرے خیال یہ جناح انسٹیٹیوٹ جن لوگوں کا ہے وہ بھی شاید آپ کی پارٹی سے ہی تعلق رکھتے ہیں. جناح انسٹیٹیوٹ کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب اگر میں, لیکن جو چلانے والے ہیں ان کا پارٹی سے تعلق ہے. اگر میں کوئی ادارہ بنا دوں کوئی اچھا کام کرنے کے لیے, فلاحی کام کرنے کے لیے, تعلیم دینے کے لیے, یعنی کہ ڈالر لے کے پاکستان کی شناخت کے اوپر پالیسی پیپرز لکھیں, ڈالرز لیں, پیسے لیں. سن تو لیں, مجھے میری پارٹی سے نہیں پوچھنا پڑے گا اس میں کہ میں یہ کام کروں یا نہ کروں. پارٹی میں اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے, کوئی پوچھ گچھ ہوتی ہے؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ دیکھیں ان چیزوں پہ تو شاید نہیں پوچھتے ہوں گے, باقی بہت ساری چیزوں پہ ہم سے پوچھتے ہیں اگر پارٹی سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہے. لیکن اگر کوئی اور ادارہ بنانا چاہوں میں اور جس کا پارٹی سے ڈائریکٹلی کوئی لنک نہیں ہے تو اس کا مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. لیکن جب ٹیکس پیئر کا پیسہ اس میں استعمال ہو تب بھی پارٹی نہیں پوچھتی. نہیں دیکھیں, اب اگر دیے ہوں گے یقیناً, اگر کلاسر صاحب کہہ رہے ہیں غلط نہیں کہا ہوگا انہوں نے, کہ گیلانی صاحب نے دیے ہیں سر, ریکارڈ پہ بھی ہے یہ چیز. میں تو نہیں انکار کر رہا. اچھا میں ان کی بات کاٹ رہا ہوں. ان کے پاس راجہ صاحب ہے, راجہ پروفیسر صاحب ہے. راجہ صاحب کے پاس ایک فنڈ ہوتا ہے, ڈسکریشنری فنڈ ہوتا ہے, غریبوں کے لیے ہوتا ہے. انہوں نے پتہ ہے غریبوں میں سے کن کو پیسے دیے؟ یہ سٹوری میں نے اپنے روزمرہ دنیا میں کی ہوئی ہے. انہوں نے جو ڈی ایچ اے لاہور, کراچی ڈیفینس, ان میں لوگ رہتے تھے, ان کو ڈسکریشنری انہوں نے فنڈ میں سے پیسے دیے, اور لاکھوں کروڑوں دیے. یہ غریب لوگ پہ رہتے ہیں ڈی ایچ اے میں. بالکل ڈی ایچ اے میں رہتے ہوں گے. یہ میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, جس کا ریکارڈ باقاعدہ میرے پاس سٹوری تھی, پیپر تھے, ڈاکومنٹس ہے. سو ہمارے جو پیپلز پارٹی کے دوست رہے ہیں نا وزیر اعظم, ان معاملات میں ان کی ڈیفینیشن اور ماشاءاللہ شہری رحمان صاحبہ یہ خود اچھی پڑھی, میں ذاتی طور پر بڑا ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, بہت پڑھی لکھی اور انتہائی ان کو ویژن والی وہ جو خاتون ہیں. لیکن ان کے اپنے خامند کا جو ہے ان کا بینک ہے. آپ اپنے بینک سے پیسے آپ بلا لیجیے گا, اپنے بینک سے پیسے تو آپ نہیں نکالتے کسی نئے کام کے لیے, وہ بھی ریاست سے پیسے لیتے ہیں کہ 5 کروڑ روپے آپ دے دیں. انہیں چاہیے تھا, اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا ہوا تھا کہ اگر آپ نے اپنا کوئی انسٹیٹیوٹ سیٹ اپ بھی کرنا تھا آپ وہاں سے کرتے, یا انٹرنیشنل اگر آپ ریز. ویسے ذاتی طور پہ ارشد ہیونگ سیڈ آل دس, دنیا بھر میں بہت سارے گروپس ہیں جو کسی بھی سوسائٹی میں اس طرح کے انیشیٹوز کے لیے, اور پرٹیکولرلی لیکن ان کنٹری کا تعلق اگر پیچھے جا کے ناظرین سی آئی اے سے نکلے کہ وہ اس طرح کے پالیسی پیپرز کو فنڈ کریں تو یقیناً ہمیں سوچنا پڑے گا. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. یہ ماضی کا نوحہ ہم نے اس لیے پڑھا کہ جو ہماری صبح 9 کا شاید آغاز ہو جائے. جن صاحب سیو دا چلڈرن کا حوالہ بھی میں نے پروگرام کے پہلے پارٹ میں دیا تھا, اور سیو دا چلڈرن آپ جانتے ہیں ایبٹ آباد کمیشن میں بھی اس کا ذکر آیا تھا شکیل آفریدی کے ریفرنس سے. اور آج کل سیو دا چلڈرن پاکستان میں مدرسہ ریفارمز کر رہی ہے, اس کے لیے بھی اس کو ڈالرز مل رہے ہیں. تو ہمارے جو ارباب اقتدار ہیں وہ سو رہے ہوتے ہیں یا وہ ڈالرز میں ان کا کمیشن ہوتا ہے؟ دیکھیں, یہ آپ بات بالکل ٹھیک کر رہے ہیں کہ ارباب اختیار یا جو حکومت کے لوگ ہیں ان کو ان ساری چیزوں کو مانیٹر کرنا چاہیے, چونکہ ہم ورسٹ سفرر ہیں اس نیگلیجنس. اس وقت آپ دیکھ بھی سکتے ہیں سیو دا چلڈرن نے جو پالیسی پیپر بنایا ہوا ہے, جی ماضی کے اندر لوگوں نے ان فیسلٹیز کو سامنے رکھ کے
اس پردے کے پیچھے بہت سے غلط کام ہوئے ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو کام نیک کام ہے ان کو روکا تو نہ جائے، لیکن یہ کوشش کی جائے کہ اس کے پردے کے پیچھے لوگ اپنے مفادات کو نہ حاصل کریں. جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ تھنک ٹینکس بنتے ہیں تو اس میں لوگوں نے ان کے اندر کروڑوں روپے کے عطیات دیے ہیں، اور وہ جیب سے نہیں دیے بلکہ حکومت کے خزانے سے دیے. اسی طرح بہت سے پارلیمنٹیرینز جاتے ہیں یورپ میں اور امریکہ میں، اور وہ ان کو بریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ کا ایجوکیشن ٹرپ ہے. ایکچولی وہ ان کے اندر کلٹیویٹ کرتے ہیں اور اپنی آئیڈیالوجی کو ان کو بتاتے ہیں اور وہ اپنے لیے ان کو کرتے ہیں. اگلے دن میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے لوگوں ایک NGO ہے NRD، وہ آج کل علماء کو بھی لے کے جا رہی ہے. تو یہ دیکھو نا، علماء کو بھی لے کے جا رہی ہے. اس کا کنٹرول ابھی حکومت کو کرنا ہے. ہمارے پارلیمنٹ کے اندر حکومت ٹھیک ہے، حکومت کے اندر مسلم لیگ نون بھی ہے. تو آپ بتائیں گے پرائم منسٹر صاحب کو؟ فار شور، آئی ایم شور کہ پرائم منسٹر کو خود بھی یہ اس بات کا ادراک ہوگا. اور پھر پارلیمنٹ، حکومت سے علاوہ پارلیمنٹ ہے پوری، جس کے اندر سارے سعید صاحب جیسے لوگ جو اپوزیشن میں بھی ہیں، ان کا بھی ایک پورا رول ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ماضی میں ان چیزوں نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، ہمیں پاکستان عزیز ہے، ہمیں پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے. تو ابھی جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ صبح 9 کا آغاز جو ہے وہ ہمیں کرنا ضروری ہے کہ ہمیں آگے دیکھنا. صبح 9 کا آغاز اسی طرح ہوگا جب یہ ماضی کے نوحے بھی ہم لاتے رہیں گے. جو کلاسر صاحب نے ذکر کیا ڈالرز کی بوریاں آ رہی تھیں اس دور میں، وہ کدھر گئیں؟ اچھا، بات یہ ہے کہ کلاسرا صاحب جو ہے نا، یہ ود آل آنیسٹی میں جو اوپینین دینے والا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئی ایم پراؤڈ آف سچ جرنلسٹ. ان کا ایک اپنا رول ہے اور بڑی ووکل اور جرت کے ساتھ یہ اپنا ایک ویو پوائنٹ دیتے ہیں. نہیں، سنیں میری بات سنیں. لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سی چیزیں تو ان کی اپنی ریسرچ ہے اور اسٹڈی ہے، اور اس کے اوپر گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ پھر چیک کرے کہ اس کے اندر کیا ہے. جہاں تک ڈالرز کا تعلق ہے نا، انہوں نے یہ کہا کہ میں نے کہا تھا پی نٹس، انہوں نے کہے. دیکھیں، جب سوویت یونین کا اٹیک آیا نا افغانستان کے اوپر، تو اس وقت بہت زیادہ پریشانی تھی ادھر، اور یہ تھا کہ وہ بالکل بلوچستان کے نیچے وارم واٹرز کی طرف جانے والے ہیں. اور اس وقت ہم نے بھیک نہیں مانگی امریکہ سے. جو بعد میں بات یہ ہے کہ امریکنز نے انوالو ہونا شروع کیا. اب کیا ہے؟ اب ڈالر کیوں آ رہے ہیں؟ سنیں نا، اس وقت اب ڈالر کیوں آ رہے ہیں؟ اس وقت جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے، میں چونکہ ملٹری آپریشن ڈائریکٹریٹ میں بیٹھتا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ چھوڑ دیں، وی ڈونٹ وانٹ اٹ، ہمیں جو کچھ کرنا ہے، ہماری جتنی بساط ہے ہم وہ کریں گے. تو یہ پی نٹس ہے، انہوں نے اس کانٹیکسٹ میں کیا. کلاسر صاحب نے کہا ہمیں ہدوانا چاہیے تھا، پی نٹس نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے، یہ جو ڈالرز کا بوریوں کا ہے نا، یہ میں بالکل آنیسٹلی میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ جی ایچ کیو کے اندر یا آرمی کے ہاؤس کے اندر یہ ہوا ہوگا. لیکن ان کی اپنی ریسرچ ہے. سینیٹر سعید بری صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑی اچھی بات کی. تو اب یہ ڈالرز کس لیے آ رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا؟ میں اگر ایک تھوڑی سی مجھے اجازت دیں، دیکھیں، اگر ماضی میں لوگوں نے پیسہ لیا اور اس کو انہوں نے بیڑا غرق کیا ہمارے پورے نظام کا، پورے ملک کا، جس کو ہم آج تک بھگت رہے ہیں، اور وہی قوتیں آج اگر فنڈ کر رہی ہیں اور ریکارڈ پہ اگر کر رہی ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے. ریکارڈ پہ ڈاکومنٹس اویلیبل ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر خفیہ فنڈنگ ہو رہی ہے تو شاید وہ بری بات وہ بھی ہو رہی ہے، ڈائریکٹ ایمبیسیز اور کانسولیٹ سے پیسے جا رہے ہیں. لیکن اگر ریکارڈ پہ چیزیں ہوں اور وہ بہتری کے لیے خرچ ہو رہا ہو تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اور ایک بات بہت ہی ادب کے ساتھ، اس وقت بھی تو بہتری کے لیے تھا، جنرل صاحب نے ابھی بتایا. نہیں، وہ اس وقت لوگوں کی رائے ہوگی، بہرحال میں تو اس وقت نہیں سمجھتا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جی وہ پارلیمنٹیرینز باہر جاتے ہیں. دیکھیں، آپ دنیا سے انٹریکٹ کرنا پڑے گا آپ کو. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ وہاں سے کسی کو آنے نہ دیں، یہاں سے کسی کو جانے نہ دیں. اگر وہاں سے کوئی آتا ہے تو بھی ہمیں خراب کرنے آتا ہے، اگر کہیں ہم جاتے ہیں تب بھی ہمیں خراب کرتا ہے. ایسا نہیں ہے. نہیں، اپنی جیب سے کی بات نہیں ہے، لیکن آپ کو رابطہ تو کرنے پڑتے ہیں نا. اگر آپ کے بیوروکریٹ جاتے ہیں، آپ کے جنرلز جاتے ہیں، آپ کے میڈیا کے لوگ جاتے ہیں، آپ کے پارلیمنٹ وہاں سے لوگ آتے ہیں. یہ کہنا کہ جانا تو اور بھی خطرناک ہے ایسے پیسے پہ. وہ یہ کہنا ہے کہ وہ بلا کے ہمیں کوئی اپنے وہ جنرلز کا جانا تو اور بھی خطرناک ہے ایسے کیس میں. اگر تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو باہر لوگ جاتے ہیں یہ غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے، آپ اسٹڈی کے لیے، ایجوکیشن کے لیے آپ ان ٹور جاتے ہیں، لیکن اس کے اندر ایک یہ ایلیمنٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو آگے پیچھے جو بریف کر کے تو وہ ایک اپنی ہمیں پتہ ہے آج جو ڈالر آ رہے ہیں اس کا اثر کیا ہوگا، کیا اثرات ہوں گے. آپ کی اکانومی کا بھی پتہ ہے کہ اب ہم ڈالر کو اپوز تو کر رہے ہیں فار ایون رائٹ ریزن. آپ کو پتہ ہے اس میں فارن ریزرو کتنے ہیں؟ آپ کے 8 ارب ڈالر ٹوٹل ہیں، ان میں سے 5 ارب ڈالر پرائیویٹ بینکوں کے ہیں اور 2.7 ان ریگولیٹڈ یہ اکانومی چلنے دیں اور اس کے جو اثرات ہو رہے ہیں ہمارے. بلیک اکانومی ہے میرے بھائی، یہ انڈاکومنٹڈ اکانومی ہے، یہ ڈاکو چوروں کی اکانومی ہے. سمجھنے کیسے؟ اب بعد مجھے کھلوانا چاہتے ہیں، پھر ایک اور دشمن بنا لوں گا میں ٹی وی پہ بیٹھ کے. اسحاق ڈار صاحب نے آج ٹیکس ڈائریکٹو لانچ کی ہے.
ڈار صاحب کی وہ ڈائریکٹری بڑی سمجھدار ہے، وہ ہمیں یہ نہیں بتاتی کہ 44 کروڑ روپیہ جو آپ نے اپنے بیٹے کو وہ دیا ہے، قرض حسنہ دیا ہے، وہ 44 کروڑ کہاں سے آیا، اس کا ٹیکس کتنا دیا، نہیں دیا. اب 35 لاکھ روپے وہ دے رہے، 13 لاکھ روپے تو ٹیکس میرے جیسے بندے نے دے دیا ہے، جس کا صرف میڈیا کے علاوہ کوئی اس کا انکم کا طریقہ نہیں ہے. ملک کا فائنانس منسٹر جو 44 کروڑ روپیہ دے رہا ہے اپنے بیٹے کو، اس کو قرض حسنہ، اسپیکر قومی اسمبلی دے رہا ہے، قرضے دے رہا ہے، آپ کے فارن ریزرو زیرو پہ آ چکے ہیں. لاسٹلی ایک بات، آپ جو بات کہتے ہیں کہ انٹریکشن، جس کے بعد سعید غنی صاحب کے ساتھ بالکل میں ایگری کرتا ہوں، آپ اور میں بھی تو ایک فارن اسکالرشپ پہ گئے تھے، 1 سال ہم نے بھی پڑھا ہے، اور فارن فنڈنگ تھا، وہ برٹن کی ان کا چیف لنگ اسکالر تھے، انہوں نے ہمیں فنڈ کیا. اور جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے آؤٹ لک میں، ہمارے انٹریکشن میں، ہماری انڈرسٹینڈنگ آف دا ورلڈ، ایون میڈیا بہتر کی، اگر اس طرح کے انٹریکشن وہ سول سوسائٹی کر رہی ہو، آپ کی NGOs کر رہے ہوں، اور ٹرانسپیرنٹ طریقے سے جو آپ کا میرا خیال ہے فوکس ہے، ان پہ اعتراض تو نہیں کیا جا سکتا کہ ڈالر کیوں آ رہے ہیں، کیوں نہیں جا رہے. 80 ارب ڈالر ہمیں ریگولیٹڈ ہونا چاہیے. روز کلاسر صاحب، سینیٹر سعید غنی صاحب، جنرل عبدالقیوم صاحب، تینوں کا پروگرام میں آنے کا شکریہ. ناظرین، ماضی کا 9 اس لیے ہے کہ شاید صبح 9 کا آغاز ہو. جو ایشوز ہم نے ریز کیے اس کا بیسک مقصد یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی اور ریگولیٹڈ ہو سارا سسٹم، پتہ ہو کہ کہاں کیا چیز ہو رہی ہے. اس وقت جو ہمارے حالات چل رہے ہیں اس میں پہلے ہم نے ڈالرز لیے ایک اور مقصد کے لیے، کچھ ہیروز بنائے، اس کے بعد اب جو ڈالرز آ رہے ہیں وہ ہم ولنز بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ کیونکہ کوئی بھی تھیسس ہوتا ہے اس کا اینٹی تھیسس ہوتا ہے اور بعد میں سنتھسس ہونا لازمی ہوتا ہے. اس کے اثرات بھی آئیں گے، لیکن اس طرف آج کوئی بھی نہیں سوچا. یقیناً آپ پاکستان کے عوام ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. اور جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں جس سے ہمیں بہت ساری امیدیں ہیں، ان سے یقیناً یہ سوال کیجیے گا کہ ڈالرز کی بوریاں پہلے آ رہی تھیں، اس کا بھی حساب نہیں ملا، اب آ رہی ہیں، اس کا حساب کون لے گا؟ اجازت دیجیے ناظرین، اللہ حافظ.